اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم والعنين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مومنین کرام، آخر ذی القعدہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ سب کو تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نام تو محمد ہے اور تقی ان کا لقب ہے، البتہ آپ اور ہم جب ان کی زیارت کے لیے ان کے روضہ اقدس پر تشریف لے جائیں تو وہاں پر امام علیہ السلام کا جو لقب زیادہ معروف ہے وہ جواد ہے۔ ہمارے بر صغیر میں امام علیہ السلام کا تقی لقب معروف ہے، جبکہ ایران اور عراق میں امام علیہ السلام کا جواد لقب معروف ہے، امام محمد تقی الجواد علیہ السلام۔ امام رضا علیہ السلام کے اکلوتے فرزند ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 45 سال ہو چکی تھی اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ کچھ ایسے بھی کمزور ایمان والے افراد تھے جو امام علیہ السلام کی امامت میں شک کرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں امام رضا علیہ السلام امام ہیں بھی یا نہیں ہے، کہ ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہ امامت کا سلسلہ آگے کیسے چلنا ہے۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال مجھے بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ بڑا بابرکت ہوگا، جس کی وجہ سے میرے شیعوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے تمام شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں گے۔ لہذا خداوند متعال نے انہیں محمد کے نام سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ کیونکہ امام علیہ السلام کے اکیلے ہی وارث ہیں، ایک ہی بیٹے ہیں، اور عام طور پر سعادات کا جو سلسلہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نقوی سعادات ہیں، یہ تقوی سعادات ہیں، تو سعادات کا سلسلہ امام کے بعد جو فرزند ہوتا ہے اسی سے چلتا ہے۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام کے ہاں تو امام تقی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی اولاد ہی نہیں ہے اور کوئی بیٹے نہیں ہیں، تو جو رضوی سعادات خود کو کہلاتے ہیں وہ در حقیقت وہی تقوی سعادات ہیں، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے ہاں تو امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جس سے ہم کہیں کہ ان سے امام کی نسل چلی ہے تو ان سے منسوب ہو جائے۔ لہٰذا یہ ایک سعادت کے عنوان سے امام رضا علیہ السلام کی
شرافت اور فضیلت کے عنوان سے خود کو رضوی کہلوا رہے ہوتے ہیں، وگرنہ یہ وہی تقوی سادات ہیں۔ بہرحال امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر 3 سال تھی جب کسی نے آ کے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا آپ کے بعد امام کون ہوں گے؟ تو فرمایا میرے بعد میرے یہ بیٹے ابو جعفر میرے وارث ہوں گے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر ہے، لیکن کیونکہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، اس لیے امام محمد تقی علیہ السلام کو ابو جعفر ثانی کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ابو جعفر اول ہیں اور امام محمد تقی علیہ السلام ابو جعفر الثانی ہیں۔ 3 سال کی عمر میں جب ان کے والد بزرگوار امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کے وارث کون ہیں، تو فرمایا میرے یہ بیٹے ابو جعفر۔ کہنے والے نے کہا کہ مولا ان کی عمر تو 3 سال ہے، اور یہ پہلے امام ہیں جن کو اتنی کم سنی میں امامت کا عہدہ مل رہا ہے۔ 8 یا 9 سال امام کی عمر ہے کہ جب امام بنتے ہیں۔ دوسروں کو تو چھوڑیے، کچھ شیعہ حضرات کے لیے بھی اس بات کو ہضم کرنا مشکل ہو گیا کہ ایک نابالغ امام کیسے بن سکتا ہے، اور یہ مسئلہ خود امام رضا علیہ السلام کے سامنے بھی بیان کیا گیا۔ امام نے فرمایا ابو جعفر میرے وارث ہوں گے۔ کہنے والے نے کہا مولا اس کی عمر 3 سال ہے۔ فرمایا کیا ہوا، مگر کیا خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت نبوت عطا نہیں کی تھی جب وہ گہوارے میں تھے؟ اور قرآن یہ نقل کر رہا ہے کہ جناب مریم نے اشارہ کیا ان کی طرف، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی اجازت سے اذن الہی سے گویا ہوئے اور کہنے لگے کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اپنی نبوت کا اعلان وہ گہوارے میں کر رہے ہیں۔ جو خدا گہوارے والے بچے کو نبوت عطا کر سکتا ہے، وہی خدا 8 سالہ بچے کو امامت بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہ ایک مثال۔ دوسری جگہ پر کسی دوسرے شخص نے سوال کیا کہ مولا ابو جعفر امام تقی علیہ السلام تو کم سن ہیں، یہ کیسے امام بن سکتے ہیں؟ فرمایا حضرت یحییٰ کی طرح، کیونکہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں جناب یحییٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے بچپنے میں ہی انہیں نبوت عطا کر دی۔ جو خدا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کم سنی میں نبوت عطا کر سکتا ہے، وہی خدا کم سنی میں امام محمد تقی علیہ السلام کو امامت بھی عطا کر سکتا ہے۔ آپ مدینے میں متولد ہوتے ہیں، چند سال والد کے ساتھ گزارتے ہیں کہ پھر مامون امام رضا علیہ السلام کو خراسان کی طرف زبردستی لے جاتا ہے اور آپ مدینے میں ہی رہتے ہیں۔ پھر اس وقت آپ خراسان تشریف لاتے ہیں جب والد کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ امامت کے اعجاز سے وہاں تشریف لاتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور تدفین میں تشییع میں شرکت کرتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں امامت ایک بڑا مسئلہ تھا، بہت سارے لوگ شکوک اور شبہات میں مبتلا تھے، لیکن جو بھی امام علیہ السلام کے پاس آیا، امام علیہ السلام نے اسے اس طرح مطمئن کر دیا کہ ہر کوئی مطمئن ہوتا چلا گیا۔ اب جب مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا، پہلے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ امام رضا علیہ السلام میرے ولی عہد ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ چمی گویاں شروع ہو گئیں، ادھر ادھر سے باتیں ہونے لگیں۔ مامون کے لیے مشکل ہو گیا شیعوں کو یا دوسرے لوگوں کو خاموش کرانا۔
وہ مجبور ہوا کہ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے پھر بغداد لایا جائے۔ مامون نے انہیں طلب کر لیا، لیکن خدا برا کرے دنیا کا، دنیا کی سیاست کا، مجبوراً اس نے بھلا تو لیا، لیکن اب ظاہر ہے کہ بادشاہ سے ملنے کے لیے پھر درباری جو تشریفات ہوتی ہیں اس میں ٹائم لگ گیا۔ امام علیہ السلام کو بغداد لایا گیا، ایک جگہ پہ ٹھہرایا گیا کہ جب پھر مامون بلائے تو انہیں دربار میں لے جائیں گے۔ اسی دوران کا ایک واقعہ ہے۔ امام علیہ السلام باہر راستے میں کھڑے ہیں، عمر مبارک 9 سال ہے، دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، امام علیہ السلام کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مستقبل کے معمار اپنی زندگی کو کھیل کو تماشے میں گزار رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب مامون شکار کے لیے جانا چاہ رہا ہے۔ اب یہ شاہی کاروان اسی راستے سے گزرتا ہے، امام علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے، بچے کھیل رہے ہیں۔ بچوں نے جب شاہی سواری دیکھی، اب ظاہر بادشاہ جب آتا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے، پورے لشکر پورے دستے کے ساتھ، سارے بچے بھاگ گئے۔ امام علیہ السلام وہیں کھڑے ہیں، مامون پہلے انہیں نہیں جانتے، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ کہتا ہے کہ رکو، پھر سوال کرتا ہے امام تقی علیہ السلام سے کہ سارے بچے چلے گئے، آپ کیوں نہیں گئے؟ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ راستہ تنگ نہیں، آپ ایسے ہی گزر سکتے ہیں، نہ راستہ تنگ ہے، نہ میں مجرم ہوں کوئی ڈر کے بھاگ جاؤں، اور نہ میں تمہیں ظالم سمجھتا ہوں کہ تم بغیر گناہ کے بغیر جرم کے مجھے سزا دو، تو پھر میں راستہ چھوڑوں تو کیوں چھوڑوں؟ جب راستہ وسیع ہے، میں مجرم نہیں، تم ظالم نہیں، تو راستہ چھوڑنے کی کیا بات ہوتی ہے؟ میں کھڑا رہا، حیران ہو کے وہ آگے بڑھ گیا، شکار کیا اس نے واپس اسی راستے سے، اور واپسی میں بھی امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں جلوہ فروز ہیں، پھر رک گئے۔ پہلے ہی ان کی حکمت اور دانائی سے لاجواب ہو چکے تھے۔ کہا کہ اب مزید سوال کرتا ہوں، کہا کہ بتائیے میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے، 9 سال کی عمر میں اسے امام کہتے ہیں۔ فرمایا خالق کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے زمین اور آسمان کے درمیان دریاؤں کو جاری کیا ہے، ان دریاؤں میں مچھلیوں کو پیدا کیا ہے، اور پھر کچھ بادشاہ اپنے پرندے لے جا کر شکار کرتے ہیں، وہ پرندے اڑتے ہیں اور دریا میں جا کر مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، وہ مچھلیاں بادشاہ اپنے ہاتھوں میں لے کے امام وقت سے سوال کرتا ہے کہ اس کی ہتھیلیوں میں کیا ہے؟ مامون ہکا بکا رہ گیا، کہا کہ کون ہیں آپ؟ فرمایا میں ابن الرضا محمد ابن علی ہوں، امام رضا علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ اب مامون کے ہوش ٹھکانے آئے، اسے پتا چلا کہ ہاں ایسی حکمت، دانائی، جلالت، ہیبت اور رعب اسی خاندان میں ہو سکتا ہے۔ اسے لیا دربار پہنچ گئے۔ دربار میں پہنچتے ہی پہلا فیصلہ یہ سنایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی امام تقی علیہ السلام سے کر دوں۔ 9 سال کی عمر ہے، سارے بنی عباس پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بنی عباس کی حکومت ہے، کہاں ہمارا شاہی خاندان، کہاں یہ بچہ ابھی جس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے۔ فرمایا ان کی فضیلت کو میں جانتا ہوں، عمر اس کی کم ہے لیکن اس کا علم اتنا زیادہ ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس بھی وہ علم نہیں ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا۔ فرمایا مجلس ترتیب دیتے ہیں، تم اپنے سب بڑے بڑے علماء کو بلاؤ، یہ محمد ابن علی امام رضا علیہ السلام کے یہ فرزند، یہ مناظرہ کریں گے ان سے۔
لوگوں نے وقت کے سب سے بڑے عالم جو اس وقت قاضی القضات تھے، چیف جسٹس، اسے بلایا اور پہلے سے ہی کہا کہ اتنے مشکل سوالات تیار کر کے آئیں کہ یہ بچہ جواب نہ دے سکے، اور وہ تو ظاہر کوئی دیکھ رہے ہیں یہ بچہ جواب نہ دے سکے۔ اس نے سوچا اسے جو مشکل سے مشکل مسئلہ لگا، اور ہے بھی واقعاً مشکل، حج کے مسائل، کیونکہ حج انسان زندگی میں ایک بار کرتا ہے اور وہاں کی جگہوں سے، وہاں کے مسائل سے اتنی آشنائی نہیں ہوتی، تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ حج کے مسائل واقعاً مشکل مسائل ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی محرم شکار کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ حج کے کفارات ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا سوال ہی ناقص ہے، کیا جواب دوں؟ تمہارے اس ایک سوال کے اندر 22 سوال پوشیدہ ہیں، تم بات کو معین کرو تو میں جواب دوں۔ سوال کرنے والا پریشان ہو گیا، فرمایا کہ تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ محرم نے جب شکار کیا تو وہ حل میں تھا یا حرم میں تھا؟ تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بالغ تھا نابالغ تھا؟ تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آزاد تھا یا غلام تھا؟ یہ نہیں بتایا کہ شکار اس نے پرندے کا کیا، چھوٹے جانور کا کیا یا بڑے جانور کا کیا؟ تم نے یہ بھی معین نہیں کیا کہ اس نے شکار جانتے بوجھتے کیا ہے یا بھول اور خطا سے اس نے شکار کر لیا ہے۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ شکار کرنے کے بعد وہ پشیمان ہوا یا نہیں ہوا، وہ آزاد ہے یا غلام ہے۔ اس کی 22 صورتیں بن سکتی ہیں، تم سوال معین کرو تو میں تمہیں جواب دوں۔ پوری دربار میں سناٹا چھا گیا کہ ہم جسے بڑا عالم سمجھ کر سوال کرنے کے لیے لائے تھے وہ تو سوال کر ہی نہیں سکا۔ پھر مامون نے کہا کہ آپ ہی جواب دیجئے۔ امام علیہ السلام نے تمام صورتوں کے جواب دیے، فرمایا ان کے احکام مختلف ہیں۔ نابالغ ہے تو کفارہ نہیں ہے، بالغ ہے اگر غلام ہے تو اس پر نہیں ہے، اس کے آقا پر ہے۔ اگر جانتے بوجھتے نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے، اگر اصرار نہیں رکھتا تو آخرت کا عذاب کم ہو سکتا ہے۔ تمام صورتوں کے جوابات دیے۔ اس کے بعد مامون نے امام تقی علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اب آپ سوال کیجئے۔ اب امام علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا ایک مرد ہے ایک عورت ہے۔ صبح کے وقت وہ عورت اس مرد کے لیے حرام تھی، دن چڑھا وہ عورت اس کے لیے حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، آدھی رات کو پھر حرام ہو گئی، صبح کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ بتاؤ کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ عورت 4 مرتبہ اس مرد کے لیے حرام ہوئی اور حلال ہوئی، کیا مسئلہ ہے؟ امام کی ہیبت اور جلالت کے سامنے وہ گونگ ہو گیا، کچھ نہیں کہہ سکا۔ ورنہ 1-2 صورتیں تو بتا سکتا تھا، جی صبح کو حرام تھی کیونکہ نکاح نہیں تھا، بعد میں نکاح کیا تو حلال ہو گئی، اتنا تو بتا ہی سکتا تھا نا، اتنا تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے۔ لیکن امام کی جلالت ایسی تھی، اس کی زبان گونگی ہو گئی، وہ کچھ نہیں بول سکا۔ مامون نے کہا کہ مولا آپ ہی بتا دیجئے۔ فرمایا صبح کے وقت وہ عورت کسی دوسرے کی کنیز تھی، اس کے لیے حرام تھی، دن چڑھے اس نے خرید لیا، جب اس کی ملکیت میں آ گئی یہ اس کی کنیز ہے تو اس کے لیے حلال ہو گئی۔ دوپہر کو اس نے آزاد کر دیا اسے، ظاہر ہے کہ کنیزی کی وجہ سے حلال ہوئی تھی، جب آزاد کر دیا کنیز نہیں ہے تو اب حلال نہیں رہی۔ پھر اس نے عصر کو اس سے نکاح کر لیا، کر سکتا ہے، پھر اس کے لیے حلال ہو گئی۔ پھر اس نے زہار کیا، اس کے لیے پھر حرام ہو گئی۔ پھر اس نے زہار کا کفارہ دے دیا، اس کے لیے حلال ہو گئی۔ اس نے طلاق دے دی، پھر حرام ہو گئی۔ اس نے رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔
ایک ہی عورت ہے، ایک ہی مرد ہے، 4 مرتبہ اس کے لیے حرام، 4 مرتبہ اس کے لیے حلال. لوگوں نے بزبردستی یہ اعتراف کر لیا کہ واقعاً ہم نے آج تک کسی کو ایسا عالم نہیں پایا. سب نے اعتراف کیا. خیر شادی طے ہو گئی. لیکن امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ مامون وہی ہے جس نے میرے والد بزرگوار کو زہر دیا ہے. اب امام نہیں چاہتے کہ وہاں رہیں، لہذا فرماتے ہیں کہ شادی تم نے کرا لی، ٹھیک ہے ہو گئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مدینے چلا جاؤں. انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، زیادہ اصرار بھی نہیں کر سکتے. امام علیہ السلام جب مدینے کے لیے تیار ہوئے تو مامون کی بیٹی کو بھی جانا پڑا، اس کی بیوی ہے. لیکن کہاں وہ شاہی زندگی اور کہاں امام کے گھر کی معمولی زندگی، سادی زندگی، زہد کی زندگی. اسے مدینے میں آ کر کچھ مزہ نہیں آیا. بار بار اس نے اپنے والد کو شکایتیں بھیجی لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا. سونے پہ سہاگا امام تقی علیہ السلام نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ مامون کی بیٹی اس لائق ہی نہیں ہے کہ کسی امام کی ماں بن سکے. خدا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ امامت کے لیے کسی لائق خاتون کا انتخاب کیا جائے. اب اس کی شکایتیں اور بڑھ گئیں. لیکن جب تک مامون زندہ رہا یہ مجبور رہی کہ مدینے میں ہی رہے. مامون کا 218 میں انتقال ہوا. مامون کی جگہ پہ اس کا بھائی معتصم آ گیا. ام الفضل امام تقی علیہ السلام کی بیوی کا چچا حکومت پہ آ گیا. اس نے پھر شکایتیں بھیجنا شروع کر دی. 1 سال کے بعد اس نے امام علیہ السلام کو بغداد بلوا لیا، نظر بند رکھا. 1 سال قید میں رہے امام علیہ السلام. کبھی دربار میں بھی آ جاتے ہیں، وہاں پھر کبھی مسائل پیش آ جاتے ہیں. کئی مسائل پیش آئے جن کا امام علیہ السلام نے جواب دیا. ایک اہم مسئلہ جو دربار میں آیا، جی کسی شخص نے چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی، اب اس پہ حد جاری کرنی ہے. چور کی حد کیا ہے؟ یہ تو قرآن فرماتا ہے اسارقو وسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر تمام شرائط کے ساتھ چوری ثابت ہو جاتی ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو. اچھا کچھ لوگ اسلام کے اس حکم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جائیں؟ اگر اس نے مجبوری میں کی ہے تو حاکم کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. جناب اسلام نے چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے 22 شرطیں بیان کی ہیں. ایسے نہیں ہے جو بھی چوری کرے جیسے چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. ان 22 شرطوں کے ہوتے ہوئے کوئی چوری کرے پھر اسے سزا ملنی چاہیے. لوگوں کا مال محترم ہے. جو خود اپنا احترام گنوانا چاہتا ہے پھر اسے سزا ملنی چاہیے. شرائط کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر چور کے ہاتھ کاٹے جائے. بہرحال ہاتھ تو کاٹنے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ عربی میں یہ جو لفظ ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن نے جو فرمایا ہے ہاتھ کاٹو، عربی میں ہاتھ کو ید کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہاتھ کہاں سے کاٹنا ہے؟ جی ہاتھ تو کلائی تک بھی ہوتا ہے، کوہنیوں تک بھی ہوتا ہے، کاندھے تک بھی ہوتا ہے. یہ پورا عربی کے مطابق یہ پورا ہاتھ ہے. اب اسے کہاں سے کاٹنا ہے؟ یہ معمہ ہو گیا، ایک مسئلہ ہو گیا. بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ بھائی اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹنے ہیں. کسی نے آیت وضو پڑھ لی کہ جناب دیکھیں وضو والی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. جب نماز کے لیے تیاری کرو، وضو کرنا چاہو تو اپنے منہ کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. وضو میں ہاتھ کہاں تک دھوئے جاتے ہیں؟ کوہنیوں تک. لہٰذا یہاں سے اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں. کسی دوسرے فقیہ نے کہا کہ نہیں جی اس کے ہاتھ یہاں سے کاٹنے ہیں. کیوں؟ اس نے تیمم والی آیت پڑھ دی، وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. تیمم میں حکم ہے کہ مسح کرو اپنے چہرے کا اور ہاتھوں کا. اب تیمم میں مسح کہاں سے کیا جاتا ہے؟ یہاں سے کیا جاتا ہے، تو یہاں سے کاٹنے چاہیے.
یہی سوال امام علیہ السلام سے کیا گیا، مولا آپ بتائیے۔ امام نے فرمایا مجھے معافی رکھو۔ اصرار بڑھا، آپ نے فرمایا یہ دونوں جواب غلط ہیں۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، فرمایا ایک اور آیت بھی تو ہے، یہ جو خدا نے متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد خدا کے لیے ہیں، ان میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ مساجد یعنی کیا؟ مساجد یعنی اعضاء سجود، جن اعضاء پر سجدہ کیا جاتا ہے، جو اعضاء سجدے میں زمین پر رکھے جاتے ہیں۔ 7 اعضاء ہیں جو سجدے کی حالت میں زمین پہ رکھے جاتے ہیں۔ پیشانی کو رکھنا ہے، دونوں ہتھیلیوں کو رکھنا ہے، دونوں گھٹنوں کو رکھنا ہے، اور دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو رکھنا ہے۔ اب یہ ہوئی مساجد، یہ سجدے کے اعضاء ہوئے، یہ ہتھیلی زمین پہ رکھنا واجب ہے۔ فرمایا اس آیت کو بھی تو ملاؤ اس کے ساتھ۔ خدا نے جو فرمایا ہاتھ کاٹو، اور یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اعضاء سجود خدا کے لیے ہیں۔ اب جو خدا کے لیے ہیں اسے تو نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ ہتھیلی سجدے میں زمین پہ رکھی جاتی ہے، یہ اعضاء سجدہ ہے، یہ خدا کے لیے، اسے تو نہیں کاٹا جا سکتا۔ لہٰذا اس کے اگر ہاتھ ہی کاٹنے ہیں تو اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، یہ کاٹا جائے گا، کیونکہ ہتھیلی خدا کے لیے ہے، اسے زمین پہ رکھنا واجب ہے۔ جب بھی شرعی حکم بیان کرنا ہو تو کسی ایک آیت کو نہ دیکھو، تمام آیات کو دیکھ کر حکم جاری کرو۔ یہ امام علیہ السلام ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے۔ امام نے انہیں آئینہ دکھا دیا کہ کتاب کو سمجھو تو صحیح، پہلے قرآن کو پہلے سمجھو تو صحیح، قرآن سے حکم حاصل کیسے کرنا ہے۔ ایک آیت کو دیکھ کر حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ جناب خدا نے کہا ہے غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسری آیات بھی تو دیکھو جہاں خدا فرما رہا ہے کہ خدا جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تمام آیات کو دیکھ کر، تمام روایات کو دیکھ کر شرعی حکم جاری کیا جاتا ہے۔ اور امام علیہ السلام نے جو اپنی زندگی میں حقائق بیان کیے ہیں، دیکھیے کچھ حقیقتوں سے پردوں کو امام نے اٹھایا ہے۔ امام سے جب سوال کیے جاتے ہیں بعض شخصیات کے متعلق، امام علیہ السلام بغیر توہین کے، بغیر کسی ایسی ویسی بات کے علمی جواب دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تو روایت میں سنا ہے کہ خدا نے فرشتہ وحی کو بھیجا کہ رسول اللہ کے پاس جائیے اور جا کر رسول اللہ سے پوچھئے کہ وہ جناب ابو بکر سے پوچھے کہ میں تو اس سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ایسی روایات امام تقی علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں آپ مولا کیا کہتے ہیں؟ فرمایا میں کسی کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا، جس کی جو فضیلت ہے وہ وہی ہے جو وہ ہے، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے۔ کیسے مولا؟ کہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ عنقریب مجھ پر جھوٹ باندھے جائیں گے۔ وَمَنْ كَذِبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور رسول اللہ نے معیار دیا ہے، روایت کے صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ اسے قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھو، جو بھی حدیث آئے قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھو۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن تو فرما رہا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، خدا فرما رہا ہے کہ میں انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو خدا جناب ابو بکر کی شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ ان سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ کہ خدا فرشتہ نازل کرے اور رسول اللہ سے پوچھے کہ وہ جا کر پوچھے؟ یہ قرآن کے معیار کے مطابق درست نہیں ہے۔ کہا وہ جی ہم نے روایت سنی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی زمین میں وہی منزلت ہے جو آسمان میں فرشتوں میں حضرت جبرائیل اور میکائیل کی ہے۔
فرمایا کہ حدیث کا معیار ہے، اس معیار کے مطابق دیکھو پورا اترتی ہے یا نہیں۔ یہ دونوں خدا کے معصوم فرشتے ہیں، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی خدا نے نافرمانی نہیں کی۔ خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ان جیسے ہو جائے؟ لہذا دیکھیں امام کس طرح حقائق سے پردے اٹھا رہے ہیں۔ کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ فرمایا رسول اللہ نے تو یہ فرمایا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت میں بوڑھے جائیں گے ہی نہیں تو یہ سرداری کہاں کریں گے؟ اس طرح امام نے علمی جوابات دیے ہیں اور بتایا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے، جس کا جو مقام ہے اسے وہی دیا جائے، نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے کتنوں ہی شاگردوں کی تربیت کی، بہت سارے شاگرد ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے۔ محمد بن ابی عمیر امام محمد تقی علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ فقہ میں یونس بن عبد الرحمن کا بڑا نام ہے، لیکن محمد بن ابی عمیر اس سے بھی جلیل القدر ہیں۔ انہیں زندان میں ڈالا گیا، 120 کوڑے لگائے گئے، پوری ملکیت ضبط کر لی، لیکن نہ اس نے کبھی اپنی زبان کھولی نہ کوئی راز بتایا امام کا۔ امام نے ایسے اصحاب کی تربیت کی ہے۔ محمد بن سنان امام کے شاگرد ہیں، نابینا ہو گئے، امام تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، امام علیہ السلام اپنا ہاتھ دست امامت اس کی آنکھوں پر پھیرتے ہیں اور وہ بینا ہو جاتے ہیں۔ میں کہوں کہ اگر جناب یوسف کی قمیص سے جناب یعقوب کی بینائی لوٹ سکتی ہے تو دست امام تقی علیہ السلام سے محمد بن سنان کی بینائی بھی لوٹ سکتی ہے۔ کاش کبھی ایسا بھی ہو کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کریں اور ان کے دست شفقت سے بینائی حاصل کریں۔ امام تقی علیہ السلام کی شہادت ہے، اس امام کی شہادت جن کی عمر مبارک تمام ائمہ میں کم سے کم تر تھی، 25 سال کی عمر ہے، غربت اور پردیس میں ہے، 1 سال زندان میں رہے۔ دیکھیے انسان کی مظلومیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ظلم کرنے والے خود گھر والے ہوں۔ کسی انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے وہ گھر میں آ کر سکون حاصل کرتا ہے، لیکن جب گھر والے ہی دشمن ہوں، 2 ہی ایسے امام ہیں جن کو گھر میں زہر دیا گیا، ایک امام حسن علیہ السلام ہیں جنہیں زہر جفا سے گھر میں شہید کیا گیا، دوسرے امام محمد تقی علیہ السلام ہیں جنہیں گھر میں زہر دے کے شہید کیا گیا۔ امام حسن کے لیے منقول ہے کہ جو زہر بھیجا گیا تھا، بھیجنے والوں نے بتایا کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جاتا تو دریا کی تمام مچھلیاں ختم ہو جاتی۔ اسی طرح کا زہر امام محمد تقی علیہ السلام کو دیا جاتا ہے۔ جب زہر دیا گیا، روایت یہ کہتی ہے کہ یہ تململو کتململ السلیل، کہ جیسے انسان کو کوئی سانپ ڈستا ہے، زہر کا اثر ہوتا ہے، تو امام اسی طرح تڑپنے لگے۔ زہر کا سب سے زیادہ اثر جگر پر پڑتا ہے، جس سے انسان کی پیاس بڑھ جاتی ہے، جتنا بھی اسے ٹھنڈا پانی دیا جائے لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے پہلے تو زہر دیا، زہر دینے کے بعد اس ملعونہ نے امام کا حجرہ مبارک بند کرا دیا، دروازے کے باہر کنیزوں کو جمع کیا، کہنے لگی کہ شور مچاؤ تاکہ امام تقی علیہ السلام کے رونے کی آواز، تڑپنے کی آواز باہر نہ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ جب امام علیہ السلام پر زہر کا غلبہ ہوا، تڑپنے لگے، اس تڑپنے کے اوقات میں
تڑپتے ہوئے کبھی جدہ اپنی جناب فاطمۃ الزہرا کو یاد کر رہے ہوں گے، کبھی اپنے جد امام حسین کو یاد کر رہے ہوں گے، ان پر سلام کر رہے ہوں گے۔ جب امام علیہ السلام کی روح نے قفس انصری سے پرواز کی، امام شہید ہو گئے، تو عزیز و دفن نہیں کیا جاتا، حکم دیا جاتا ہے امام کا جنازہ لے جا کر چھت پہ کھلے آسمان تلے رکھ دو۔ 3 دنوں تک امام کا جنازہ اپنے دادا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح سورج کے نیچے پڑا رہتا ہے۔ دوسرا تو کوئی سایہ نہیں تھا، البتہ کچھ پرندے آتے ہیں امام کے جسد اطہر پر سایہ کرتے ہیں۔ میں کہوں آقا تقی آپ کی غربت پہ سلام، آپ کی مصیبت پر سلام، آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ کو پردیس میں زہر دیا گیا، آپ کا وہاں پر اور کوئی والی وارث نہ تھا، لیکن آپ کے جسد اطہر پہ پرندوں نے سایہ تو کیا، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، ہمارا سلام حسین ابن علی پر، جس کا جسد اطہر 3 دنوں تک بلا سائے کے بغیر کفن و دفن کے رہا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا بحق محمد و آل محمد۔